اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم اپنے چوتھے پنڈی پوسٹ سے پروگرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج پھر ہمارے ساتھ کرنل سیدن ٹی ایچ کیو کے نائب بھی معروف آرتھوپیڈک سرجن جناب ڈاکٹر رانا محمد میئر اسلم رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ آج ہمیں اور آپ کو چھوٹے بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی جو ایک بیماری نمودار ہوتی ہے، ان کے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو آج اس حوالے سے ٹیڑھے پاؤں کے بیماری کے حوالے سے علاج، اس کی احتیاطی تدبیر اور اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے ہمیں ادا کریں گے ڈاکٹر میئر اسلم رانا صاحب۔ ہم آپ کو پنڈی پوسٹ اپنے پنڈی پوسٹ پروگرام لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق صاحب، صاحب۔ سب سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ ٹیڑھے پاؤں کلب فٹ کی بیماری ہے کیا؟ دیکھیں جی، کلب فٹ ٹیڑھے پاؤں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بچوں کی پیدائشی بیماری ہے جی، جو بچوں کے پیدا ہونے کے فوراً بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بچے کا افیکٹڈ پاؤں ہے وہ اندر کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے، جی اور اس کی لینتھ بھی، اس ٹانگ کی جو لینتھ ہے، لمبائی ہے، دوسری ٹانگ سے نسبتاً تھوڑی ہوتی ہے، جی، اور فٹ کا جو سائز ہے وہ بھی نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے۔ اچھا تو جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر مطلب کوئی نہ کوئی دادی چاچی نانا نانی کوئی نہ کوئی اس کو مطلب غور کرتا ہے اور اس کو مطلب آبزرو کرتا ہے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس پاؤں کے اندر کوئی مسئلہ ہے، فالٹ ہے، جی جی نارمل نہیں ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، کیا یہ پیدائشی بیماری ہے؟ لیکن یہ پیدائش کے فوراً بعد ہوتی ہے، اچھا اور فوراً بعد نمودار ہوتی ہے۔ اچھا بعض دفعہ جب آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، انوملی اسکین جس کو ہم کہتے ہیں، حمل کے دوران، تو اس کے دوران اس کے اندر بھی مطلب بعض دفعہ یہ پتہ چل جاتی ہے کہ پاؤں ٹیڑھا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ تکلیف دہ بیماری بھی ہے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں جی، یہ تکلیف دہ بیماری نہیں ہے۔ جی یہ بس بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جب آپ آبزرو کرتے ہیں، بچے کا معائنہ کرتے ہیں سر سے پاؤں تک، تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ بچے کا جو ایک پاؤں یا دونوں پاؤں ہیں وہ ٹیڑھا ہوا ہے، اندر کی طرف مڑا ہوا ہے، جی اور وہ جس سائڈ کا پاؤں اندر کی طرف مڑا ہوا ہے وہ جی ٹانگ بھی نسبتاً چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ مرض بچوں کی عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تیزی آ جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، یا کسی ایک جگہ پر وہ رک جاتی ہے؟ لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا بر وقت علاج کر لیا جائے، مطلب اگر آپ پیدائش کے فوراً بعد، اس کا علاج انتہائی آسان ہے، جی جو کہ کیوریبل ہے، ٹریٹیبل ہے۔ اچھا جو ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ پٹھے جو ہیں وہ سخت ہوتے جاتے ہیں، اور پاؤں کو سیدھا کرنا اچھا آپریشن کے بغیر مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جی مطلب اگر آپ فوراً اس کے آپریشن کے فوراً بعد، پیدائش کے فوراً بعد جی اس کو اپنے والد سے رجوع کر کے اس کو چیک کرا لیتے ہیں، جی تو یہ پلستر میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور 100% رزلٹ ہے اس کا، اچھا 100%۔ ڈاکٹر صاحب، کتنے فیصد بچوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ بیماری بہت کامن ہے، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ بہت کامن ہے، ہر دوسرے محلے میں، ہر تیسرے محلے میں یہ آپ کو نظر آئیں گے، جی اور ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی عمر زیادہ ہوگی اور وہ ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ اپاہج ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں کراتے۔ یہ 1000 میں سے 1 یا 2 بچے کو ضرور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر میئر اسلم صاحب، کیا یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جی، کیا الٹرا ساؤنڈ یا کسی اور طریقے سے پہلے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کی تو جو وجوہات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، بہت ساری مطلب وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک وجہ اس کا ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی کمر کی ہڈی ہے وہ صحیح سے گروتھ نہیں ہو سکی، اس کے اندر کوئی گیپ رہ گیا یا کوئی پھوڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جی یا پھر اور اس کی جینیٹیکلی وجہ بھی ہو سکتی ہے، یا بچہ پہلا جو بچہ ہے وہ نسبتاً زیادہ رسک پہ ہوتا ہے، اچھا کیونکہ ماں کے اندر جو اسپیس ہے جی وہ ذرا کم ہوتی ہے، تو وہ پاؤں کی جو پوزیشن ایسی رہتی ہے جس کی وجہ سے پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کے جو گردن ہے اس کے جو پٹھے ہیں ایک سائڈ پہ مڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی میٹاٹارسل اڈکٹس پاؤں اندر کی طرف مڑا ہوا ہو اچھا سکتا ہے۔ جی تو بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، ان نون بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پیدائشی طور پر ساتھ آنے والی بچوں کے ساتھ آنے والی یہ بیماری کسی وجہ سے خود بھی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ایسا تجربہ آپ کے پاس ہے، یا اس کے لیے آپریشن یا دیگر علاج کرانا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ بیماری خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی،
جی جہاں تک بات ہے آپریشن کی اور بغیر آپریشن کے، دونوں جی کے علاج میں بہت فرق ہے۔ اچھا اگر آپ فوراً اس کو اپنے معالج سے اس کے اوپینین لے لیں اور اس کو پلستر لگوا کے، جی اس میں 5 سے 7 پلستر لگتے ہیں اچھا جو ہم ہر 8 سے 10 دن کے بعد چینج کرتے ہیں پلستر، اچھا اور پلستر کے دوران ہی یہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرور اور جب بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے اس وقت چونکہ پٹھے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو اس جی وقت ہمارے پاس آپریشن کی علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتی، اور اس میں سے 100 میں سے 90%، 90 بچے ایسے ہیں جو بالکل 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ضرور 10 ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ کی سے پلستر میں ٹھیک نہیں ہو پاتے، پھر ان کا ہم آپریٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا فزیو تھراپی کرنے سے اس مرض کو علاج تھوڑا تو ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ فزیو تھراپی کرنے سے بچے کے ٹیڑھے پاؤں بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ فزیو تھراپی سے نہیں ہو سکتے، جی وقتی طور پہ ہو جائیں گے لیکن پھر وہ دوبارہ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ریکنس جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کافی زیادہ۔ مطلب آپریشن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ لیکن آپریشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کے پٹھے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور جی پلس ان کے اندر جو آپ کہہ لیں مڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جی کھچاؤ لچک جو ہے نا، پٹھے کی لچک ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب 6 مہینے سے جب بچے کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، جب وہ کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر یہ آپریشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مطلب اس بیماری کی وجہ سے ٹانگیں یا پاؤں ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے بھی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس سائڈ کا پاؤں ٹیڑھا ہوگا اس سائڈ کی جو ٹانگ کی لمبائی ہے وہ کم ہوتی ہے، جی اور اگر آپ اس کا علاج نہیں کراتے، اسی کے ساتھ بچے کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، تو بچہ ساری عمر کے لیے ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ چلے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ اپاہج ہو جائے گا۔ جی مطلب اس میں سب سے زیادہ قصوروار ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کا بر وقت علاج نہیں کراتے، جو کہ ٹریٹیبل ہے، کیوریبل ہے، جس کا 100% علاج موجود ہے، وہ جب ٹائم پہ نہیں کراتے تو وہ بچے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ جی مطلب اس بیماری میں مبتلا کوئی بچہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا یہ بیماری دوبارہ بھی حملہ کر سکتی ہے یا دوبارہ کوئی گنجائش نہیں دیکھیں ہوتی؟ جی، اگر اس کا پورا میں آپ کو یہ بتا دوں، جو علاج اس کا کلر سیدہ میں یا پاکستان میں ہو رہا ہے، جی وہی علاج امریکہ میں ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ کنسیپٹ چھوڑ دیں کہ یہاں پہ کوئی اور علاج ہو رہا ہے اور باہر کے ملک میں کوئی اور ہو رہا ہے، سیم علاج ہے۔ اس کو ہم پونسیٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ اچھا 5 سے 6 ہم پلستر لگاتے ہیں، اچھا اس کے بعد ہم 2 سال کے لیے بچوں کے اسپیشل بوٹس بنتے ہیں، وہ پہنانے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا پورا علاج ہے۔ اچھا اور وہ جو بوٹ ہیں وہ بھی پہلے 3 ماہ 24 گھنٹے یا 23 گھنٹے پہنانے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگلے 20 ماہ یا 21 ماہ صرف رات کو پہنانے ہوتے ہیں۔ جی یہ ایک ٹوٹل اس کا علاج ہے۔ جی اس کے بعد ریکرنس کے چانس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پلستر کے دوران ہی پاؤں ٹھیک ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں، وہ اگلے پلستر ہی نہیں لگواتے، یا پھر پلستر جب ختم ہو جاتے ہیں 5 سے 6 اس کے بعد بوٹ نہیں پہناتے۔ جی جب وہ اس طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں تو دوبارہ ٹیڑھے ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر سمرانہ صاحب، اگر ماں باپ دونوں میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں یہ بیماری پائی جاتی ہو، کیا ان کا نیا پیدا ہونے والا بچہ اس بیماری میں مبتلا ضرور ہوگا یا اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں جی، ہے؟ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا اگر ماں باپ کے پاؤں ٹیڑھے ہیں تو بچے کے پاؤں بھی ٹیڑھے ہوں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی بہرحال جینیٹیکلی اس کا پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جی کہ اگر کزن میرج ہے تو اس میں یہ ٹرینڈ تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر کسی ماں باپ کے یہاں ٹیڑھے پاؤں والا بچہ پیدا ہوتا ہے، جی جی، وہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ بات کا معاملہ ہے، کیا اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دوسرا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں رسک کم ہو جاتا ہے، اچھا کیونکہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے، کوئی بھی ماں جب حمل کے دوران پہلے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس میں وہ سپیس پہلے سے کم ہوتی ہے، پھر اچھا وقت کے ساتھ جو دوسرا بچہ ہوتا ہے سپیس بہتر ہو جاتی ہے، تو اس میں چانسز کم ہوتے ہیں، اچھا کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس بیماری ٹیڑھے پاؤں کلب فٹ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے یا اس کی کوئی مختلف اقسام بھی ہیں؟ دیکھیں مختلف اقسام سے مراد یہی ہے کہ پاؤں یا تو اندر کی طرف مڑا ہو سکتا ہے یا باہر کی طرف مڑا ہو سکتا اچھا ہے یا نیچے کی طرف مڑا ہو سکتا ہے، جی لیکن وہ ٹیڑھا ہوتا ہے بیسیکلی، تو ڈاکٹر ڈائریکشن اس کی کوئی بھی ہو اچھا سکتا ہے۔ اچھا ٹیسٹ بھی مطلب پیدائش کے کتنے عرصے بعد تک اس کا علاج ممکن ہے اور کون سا ایسا مرحلہ ایسا آتا ہے جب اس کا علاج نہ ممکن؟ دیکھیں جی، اس کا علاج جو ہے نا، آپ پیدائش کے آج کل کے دور میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بچوں کے ڈاکٹر کو ایک دفعہ اوپر سے لے کے نیچے تک بچہ ضرور اسیسمنٹ کرانی چاہیے اس کی، جی اور ہمیشہ سیکنڈ اوپینین ضرور لینی چاہیے۔ ایک آرتھوپیڈک سرجن سے سیکنڈ اوپینین، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے کے پاؤں ذرا بھی ٹیڑھے ہیں تو آپ آرتھوپیڈک سرجن سے اپنی اوپینین لازمی لیں، کیونکہ عام جو گلی محلے میں ڈاکٹرز بیٹھ کے علاج کرتے ہیں ان کو اسپیشلٹی اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا کنسیپٹ نہیں ہے، ان مریضوں کو بھی نہیں ہے،
تو اس کی زیادہ اچھی اوپینین اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہ ہر طرح کے ٹیڑھے پاؤں ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہر طرح کے، لیکن اس کی ایج ہے، اگر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کا علاج شروع کرا دیا جائے تو 100% رزلٹ ہے۔ جو آپ لیٹ کرتے جاتے ہیں علاج مشکل ہوتا جاتا ہے۔ مطلب اس بیماری کے ٹھیک ہونے کے کتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی 99% چانسز ہیں یہ بیماری اگر جلد پکڑی جائے اور جلد اس کا علاج کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنے ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں۔ مطلب اس کے لیے، اس کے علاج کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے کسی تربیت کی ضرورت بھی کام آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالی تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو ہیلتھ کا شعور ہونا ضروری ہے۔ جی شعور کا تعلق تعلیم سے بالکل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سارے ایسے فیملیز بھی دیکھی ہیں جن کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن ان کو ہیلتھ کے بارے میں کافی شعور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شعور ہے تو آپ صحیح نالج کے پاس صحیح بیماری لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے، وہ اگر ان کو کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، دل کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس طرح اگر کسی کو ہڈیوں یا پٹھوں کا مسئلہ ہے تو اس کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا چاہیے۔ جس بندے کے اندر یہ شعور ہے وہ بر وقت اس کا علاج کرا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس بیماری میں مبتلا بچوں کے والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جن بچوں کے پیدائشی پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کے والدین کو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا 100% علاج موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ بچے کو بر وقت صحیح معالج کے پاس لے کے جانا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرانا ہے۔ اس میں 5 پروسیجر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ 5 سے 6 پلستر لگتے ہیں اور 100% یہ پاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ علاج کو ڈیلے کرتا جائیں گے، لیٹ کرائیں گے، اتنا مشکل ہوگا سیدھے ہونا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے آرتھوپیڈ سرجن ڈاکٹر مہر سمرانہ صاحب۔ انہوں نے نومولود بچوں میں پائی جانے والی بیماری ٹیڑھے پاؤں فٹ کرپ کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے بتا کیا ہے۔ ناظرین اگر آپ ایسے کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے، کسی کے بچے کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو میں ڈاکٹر مہر سمرانہ صاحب کا نمبر ویب سائٹ پر دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت کسی بھی جگہ آپ کو یہ دستیاب ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھے طریقے سے ٹیڑھے پاؤں کی بیماری کے حوالے سے آگاہ کیا، اس کے علاج کے حوالے سے آگاہ کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ آپ اجازت دیں گے۔ اللہ حافظ۔ ہاں بہت شکریہ۔